السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 8 سے پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کا سے شروع کریں گے اور اگست کی آج 12 تاریخ ہے 2026۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈر جو تم ایسے دن سے لا تجزی نفس نہیں کفایت کر سکے گی کوئی جان عن نفس شیئا کسی جان سے کچھ، کوئی کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر پائے گا، نہ نقصان ہٹا سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ کسی جان سے قبول کی جائے گی سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے لیا جائے گا کوئی معاوضہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ زمانہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی آپ کو آل فرعون سے۔ یسومونکم، وہ سکھایا کرتے تھے آپ کو سوء العذاب، برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء کی صفت ہے عظیم، یعنی بلاء عظیم، بہت بڑی مشکل کی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ نقشہ ذہن میں رکھو جب ہم نے پھاڑا تمہارے ساتھ سمندر کو، یعنی ہم نے سڑکیں بنائی۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے آپ کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھنے میں اشارے کروں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وہ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے
40 لیلۃ 40 راتوں کے ٹھہرنے کا ثم اتخذتم العجل من بعده پھر تم نے اختیار کر لیا بنا لیا بچڑا یعنی معمول بنا لیا عمرہ کرنے کے لیے من بعده موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم اس معاملے دل کرنے والے تم ظالم تھے ثم عفونا عنكم پھر ہم نے آپ سے درگزر فرمائی معاف کر دیا من بعد ذلك اس واقعے کے بعد لعلكم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کرنا تاکہ تم سے ہو اور اللہ کو تم پانی کر سکو حضرات ایک ایسے دن کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا حادثہ ہے ایسا واقعہ ہے جس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھا گیا ہے اور ایک آخرت کے وہ آخرت اور اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ انسان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے ارشاد ہوتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت و حیات کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ سیس کر سکے جان سکے تو میں سے اچھے عمل کرنے والی کون ہو اپنے طور پہ تو سارے دعویٰ کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کے طور پہ ایک دن جب بنایا اور 50,000 سال کا دن اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے دن سے ڈر جاؤ بچ جاؤ لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی جان کسی جان سے کوئی کام نہیں آئے گی کفایت نہیں کر سکتی حتیٰ کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ کہ جس دن باپ بھی بھاگ جائے گا ماں بھی دوڑ جائے گی بیوی بھی بھاگ جائے گی اور بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا سارے دوڑ جائیں اس لیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر کسی نے نیکی کا سوال کرے تو اس کو وہ نیکی نہیں دیں گے بلکہ اس کو بالکل جواب دے گا تو کوئی جان کسی جان سے کام نہیں آئے ولا یقبل منها شفاعۃ سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی ہاں وہ الگ موضوع ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ کی اجازت ہو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے سفارش کرنے کی وہ فرشتے بھی سفارش کریں گے شہداء بھی سفارش کریں گے مومنین بھی سفارش کریں گے انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے وہ الگ موضوع ہے اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا بعض دوستوں حقیقت پر مبنی ہو اور اللہ اس پہ راضی ہو تو پھر وہ سفارش کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جائے میں سفارش کر کے کسی کو بچا لوں گا یا تعاون کروں گا وہ چیز نہیں ہے اگلی بات یہ ہے کہ کسی سے معاوضہ بھی نہیں لیا جائے قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے سارا آسمان تک بھر کے سونا بنا دیا جائے ساری چیزیں دے دی جائے اور وہ ایک بندے کے نام وقف کر دی جائے کہ یہ آپ کا مال ہے اللہ نہ کرے وہ بندہ ہو جائے گا مجرم تو مجرم کی حیثیت میں وہ اللہ کا نور پیش کرے کہ میرے سے یہ سونا یہ سامان لے مجھے جان سے اڑو یہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے تو نہ یہ اس سے کوئی معاملہ قبول نہیں کیا جائے گا جتنا بھی یہ سامان ہے سونا ہے معاملہ ہے قبول ہی نہیں کیا جائے تو اشارہ پہ راہو سروں طلع کی اور پارٹی کی طرف سے مدد کی جائے ہوتا ہے ہیلپر آ جائے ہیلپر ہوتے ہیں تعاون کرنے والے پشت پناہی کرنے والے سرپرستیاں کرنے والے وہ شہری پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا ہے معاملہ وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آل فرعون کیوں ظلم کرتے رہے
اصل میں مورخین نے لکھا ہے فرعون کو خوف آیا کہ میرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا اور میری حکومت چھین لے گا، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کے بچوں کو سبق کرتے تاکہ کوئی بچہ بزرگ کر بچہ جوان ہی نہ ہو۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے پروگرام ہے، سورۃ قصص کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ فرمائی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام بنا لیا تھا کہ کمزور جتنے لوگ ہیں ان کو طاقتور کرنا ہے، طاقتوروں کو کمزور کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے پروگرام یہ بنایا کہ وہ جس سال بچے ذبح کرتے ہیں اس سال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دی، تو کابینہ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے ایک سال چھوڑ دیا تھا، ایک سال ذبح کرو، ایک سال بچے ذبح نہ کرو۔ جس سال ذبح نہیں کی جاتے حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال وہ بچے ذبح ہوتے ہیں اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو لمبی تفسیر ہے سورۃ قصص کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی اور اس کو جو حکم دیا پریشان نہیں ہونا، بچے کو سمندر میں بہا دیں، صندوق میں بند کر دیں، سمندر کی لہروں کی سمت کر دیں، ماں تیرے سے وعدہ کرتے ہیں تیرا بچہ تیری گودی میں آئے گا، تیرے دودھ میں پلے گا اور ظاہر تیرا ہی دودھ پیے گا، جوان ہوگا۔ تو اللہ نے اس دودھ میں پلا کے جوان کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں فرعون کو غرق کر کے سارا رقشہ کرتا ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ ہوتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون سے آپ کو نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، آپ کو بڑا عذاب سکھایا کرتے تھے، بدترین سزا اور عیشوں میں دکھ میں مبتلا کرتے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو یعنی مذکر بچے جو ہیں بیٹے ان کو ذبح کر دیتے اگر وہ پیدا ہوتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو زندہ رکھ کے تاکہ غلامی ان سے کام لیتے۔ یہ بہت بڑی زندگی، بہت بڑی سزا تھی۔ اللہ نے خود ارشاد میں اس میں تبصرہ کیا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا دکھ تھا کہ بچیاں جوان کر کے غلام بنائے جائیں اور بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سرکاری طور پر ان کا تعامل کرنے والا۔ پھر اشارہ ہوتا ہے یہ بھی میرا انعام ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے پھر سمندر کو پھاڑا اور سمندر کو پھاڑ کے 12 سڑکیں بنائی، موسیٰ علیہ السلام آنے والوں کو پار کروایا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے اسی موجوں کو جن کو ہم نے چٹانوں کی طرح ان پانی کی لہروں کو چٹانوں میں تبدیل کیا تھا، ان کے تھپیڑے مار کے فرعون کی غرق کر کے ہمیشہ کی فرق کر دی۔ وہ انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تم کیونکہ فارغ ہو گئے تھے، ہم نے آپ کی سڑکیں بنائی تو سمندر پار کر گئے تھے۔ بحر احمر ہے، یہ بحر اوقیانوس سے دونوں کو لگائے ہیں۔ تو جب وہ فرعون کے غرق ہو گئے تھے یہ سارے دیکھ رہے تھے، پھر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ پھر وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، وہی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ آؤ، میرے پاس ٹھہرو، تو ہم آپ کو کتاب بھی دیں گے اور آپ پر وحی نازل فرمائیں گے، کلیم اللہ بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آ گئے، قوم جو منصبہ کھانے والی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ساتھ معاملہ کیا، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچے کو پوجا کر کے اس کا نظام شروع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا ظلم تھا، تم نے ایسی زیادتی کی۔ ارشاد ہوتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے یہ سارے حادثے واقعے کے بعد تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے بعد پھر ہم نے فرمائی تمہیں معافی دے دی، معاف کیا، موقع دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات پہ شکر بجا لانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن شاکرین ہونا، صابرین ہونا بہت کم مسئلہ ہے۔
عمومی طور پہ بندہ اپنے طور پہ سمجھتا کہ یہ چیز نہیں ملی تو وہ کیا نہیں ہمیں ملا کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو انعامات اللہ نے دیے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی ایک مثال چھوڑ سی دیتا ہوں۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ایک شہزادہ آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو شاید علم نہیں، میری شادی ہو گئی۔ آپ نے دعا دی، بڑا خوش ہوا، بڑا اچھا اللہ تیرا گھر بنا دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام میرے پاس اپنا گھر بھی ہے، مکان میرے پاس ہے۔ رسول پاک بڑا خوش ہوئے، کہہ رہا میں دعا دی۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھوڑا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور خوش ہوئے، ہم نے دعائیں دی۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس ایک غلام بھی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انت ملک، تو بادشاہ ہے۔ مطلب کہ ہے کہ گھر بھی اپنے پاس ہے، سواری بھی اپنے پاس ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، نوکر چاکر ہے، تو یہ تو بادشاہی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انعامات ہیں، یعنی کاروبار اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اولاد ہو، اولادوں کی اولاد ہو، ہمسائے اچھے ہوں، بیوی تندرست ہو، والدین اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ، اگر وہ دنیا سے نہیں رہے، تو یہ ساری انعامات کی وہ شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا اظہار تشکر کرنا، یہ اس کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ بنو اسرائیل کا یہی سارے معاملات ہیں جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرات، یوم آزادی قریب آ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا زور لگے گا پھر یوم آزادی منانے میں۔ تو اللہ کرے ہم فکری طور پر کفر کی غلامی سے آزاد اللہ میں کر دے، لیکن اللہ اور رسول کی غلامی میں اللہ میں رکھے، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھے۔ کافروں کی غلامی سے آزادی پر خوشی کا اظہار کرے، اور اللہ اس کے رسول کی غلامی، اس کا توق، اس غلامی کے زنجیریں اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے اللہ سے بھی عہد کرے، اللہ میں تیرے بھی غلام ہیں، تیرے رسول کے بھی غلام ہیں، تیرے دین کے بھی ہم خادم ہیں، اور تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر۔ یہ موازنہ کر کے اپنے آپ کو ذہن میں رکھے تاکہ مسلمان آسان فرمائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جو ایسے دن سے نہیں کفایت کر سکے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس بندے کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی بندے کی طرف سے کوئی معاملہ معادلہ کبھی قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کو مدد کیا جائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یہاں تک تصور میں جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یہ بنو اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے، آل فرعون سے ہم نے آپ کو نجات دی۔ وہ آپ کو چکھایا کرتے تھے سور عذاب، بدترین عذاب، برا عذاب۔ وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تمہاری بیٹیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس سارے سسٹم میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، ابتلا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ بھی یاد رکھو جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، یعنی اس کے اندر سڑکیں بنائی، تمہیں پار کروایا۔ وَأَنجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ بھی ذہن میں رکھے جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا، وہ حضور پہ آنے کا اور قیام کرنے کا، 40 دن کا چلنا ادھر کرنے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ گئے، ادھر چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی عبادت اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے درگزر فرمائی تم سے، من بعد ذلك، اس واقعات سے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا تاکہ تم شکر گزاری میں اللہ کی طرف قریب